ماں اور بچے کی محبت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مرد اور عورت کی محبت پر نہیں۔ سادہ لباس سے عورت کی عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ کانٹوں سے بھری ہوئی شاخ کتنی بے سایہ اور تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر پھول اسے حسن بخش دیتا ہے۔ غریب کا گھر کیسا ہی اجاڑ اور ویران ہو، عورت اسے جنت بنا ہی دیتی ہے۔ اپنی کثیر چیز کو قلیل سمجھنا اور محبوب کی قلیل چیز کو کثیر سمجھنا محبت ہے۔ سچی نیکی اس لحاظ سے جگنو سے مشابہ ہے کہ یہ اس وقت اچھی طرح چمکتی ہے جب تک سوائے آسمان کے اور کسی کی نگاہیں اس پر نہ ہوں۔ جو بندہ عمل نیک حصول ثواب کے خیال سے کرتا وہ تاجر ہے، جو دوزخ کے خوف سے کرتا ہے وہ غلام ہے۔ جس طرح غلام مار پیٹ کے خوف سے کام کرتا ہے، اور جو بندہ صرف خدا کے واسطے کرتا ہے وہ احرار سے ہے۔ صالح وہ ہے جس کی طبیعت نیکی ہی پر پیدا ہوتی ہے۔ جاہل ہی بے وقوف نہیں ہوتے، بلکہ وہ تعلیم یافتہ بھی بے وقوف ہوتے ہیں جو علم کا صحیح استعمال نہیں جانتے۔ اصل علم وہ ہے جو دنیا کی نظروں میں حقیر ہو جائے اور عقبیٰ کی رغبت دل میں بڑھے، جس سے آدمی دنیا کی برائی سے واقف ہو جائے اور برے اخلاق دور کر سکے۔ علم جان ہے، عمل تن ہے، عمل فرا ہے، علم باپ اور عمل اس کا بیٹا ہے۔ علم ضبط میں نہیں رہتا جب تک درس جاری نہ رہے۔ علم بہترین نسب اور بڑا اچھا لقب ہے۔ علم کے سمندر میں تیرنے والے بچوں کے لیے کشتی مت بناؤ کہ وہ تمہارے دھکیلنے ہی سے چلیں، بلکہ انہیں اپنی ہی ذاتی طاقت سے تیرنا سکھاؤ۔ جس گھر میں رات کو سونے سے پہلے ایک سورت پڑھی جاتی ہو، وہاں رزق کے فرشتے بوریاں بھر بھر کر لاتے ہیں۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھا کریں۔ فقر و فاقہ سے بچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، اور وہ ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھتی تھیں۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں۔ اگر کوئی عالم اپنی اچھائیوں اور خوبیاں بتائے تو پانی کا نالا ہے، اگر خاموش ہو تو بحر بے پایاں۔ اپنے آپ کو ایسا دکھاؤ جیسے تم ہو، ایسے بنو جیسے تم اپنے تئیں دکھاتے ہو۔